معزز حضرات کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ایمان والو کہ جب تم پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہی کچھ ملتا ہے کہ جب عاقل اور بالغ ہو جائیں تو سبحان اللہ پھر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا مثنى وثلاث ورباع، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ سبحان اللہ، عدل اور انصاف کا اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پس فواحدہ، پس ایک ہی نکاح کرو۔ بہرحال پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اور خوش ہو تو اس سے شادی کر لو یا شادی کرا دو یا شادی کر لو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین پر زبردست قسم کا فتنہ پھیل جائے گا۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے اندر جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب تمہارے ہاں کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو اگر تم اس کے رویے اس کے عادات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے چال چلن سے، اس کے طور و اطوار سے، اس کی زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ سے اگر تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام کا خود اپنا عمل بھی یہی کچھ ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام جب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے تو واپسی پر غلام میسرہ نے سارے واقعات سنائے کہ تجارت کا انداز کیا اختیار کیا، وہاں تجارت کیسے ہو رہی تھی، وہاں تو دھوکے بازی ہو رہی تھی، بظاہر جو لوگوں نے سامنے خوش قسم کی گندم ڈالی ہوئی تھی اور اندر گھیلی تھی، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اعلیٰ قسم کی اور گھٹیا قسم کی گندم کو اور جو کو مکس کر کے رکھا ہوا تھا، یہی کھجور کے ساتھ بھی اور یہی بقیہ آئٹم کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی اجناس کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے ان کو وہاں بتلایا کہ تم تجارت اس انداز سے کرو کہ اعلیٰ قسم کی جو الگ رکھو، گھٹیا قسم کی الگ رکھو، اور یہاں تک کہ پھر جب انہوں نے یہ کہا آقا علیہ السلام نے انہوں نے کہا ہم نے تجارت کر لی، ہم تجارت کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں تو ایسے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن آقا علیہ السلام نے انہیں تجارت کر کے بتلائی کہ تجارت ایسے ہوتی ہے۔ اور غلام میسرہ کہتے ہیں جو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا اور سارے قافلے تیار ہوئے جانے کے لیے اور سب نے اپنا اپنا نفع بتانا چاہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے سب سے زیادہ تجارت میں نفع حاصل کر کے ان کو بتلایا۔ تو ناظرین کرام، گویا کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے سبحان اللہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کے بہت سے اور معجزات اور آقا علیہ السلام کے یعنی کہ ایک عمل جو ہے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر غلام میسرہ نے بتلایا، اور غلام میسرہ نے جب یہ بتلایا تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آج کے دور کے اندر اگر کہیں یہ ہمارے آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر یہ بات تو بڑی پسندیدہ ہوتی ہے کہ لڑکے والے نکاح کا پیغام بھجوائیں، کہ لڑکے والے ہی نکاح میں پہل کریں اور رشتے میں پہل کریں، لیکن اگر کہیں لڑکی والے پہل کر لیں، اور اگر آج میرے معاشرے کے اندر کہیں اگر کوئی سمجھدار بہت زیادہ ماں باپ ہیں اور اپنی بچی کے رشتے کے لیے فکر مند ہیں اور اپنی بچی کے رشتے کے لیے وہ خود کہہ دیتے ہیں تو آج میرے معاشرے کے اندر اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر اور سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر رول ماڈل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آج میرے معاشرے کے اندر اس بات کو ایک معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے والے نکاح کا پیغام بھیجیں، لڑکے والے رشتے کی بات کریں تو ماشاءاللہ کوئی بات نہیں محسوس کی جاتی ہے، اگر یہی بات لڑکی والے کر لیں
تو آج یقین جانیے کئی گھروں میں پہلے یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، ماشاءاللہ کوئی اچھا لڑکا دیکھا، ماشاءاللہ بیٹی ہے، بہن ہے، اس سے بات اس کے والد نے، اس کے بھائی نے، اس کے دوست نے، کسی نے بات کی کہ بھائی میرے بھائی کی، میرے دوست کی بہن ہے، وہ میرے دوست نے مجھ سے بات کی اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ماشاءاللہ آپ اچھے لگتے ہیں ان کو، تو وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ اگر وہ ان کو قبول ہوتا تو ہاں کر دیتے، یا ان کے اپنے والدین سے بات کرتے، میں اپنے والدین سے بات کروں گا، تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کے اندر والدین کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام یہ تو بات وہ ہے جو غیروں میں رشتے کی باتیں ہیں، لیکن ناظرین کرام ایک پہلو آج میرے معاشرے کا وہ ہے جسے کزن میرج کا کہا جاتا ہے، اور آج کزن میرج جو ہے وہ ایک خاص طور پر کہتے ہیں نا، رب العالمین کے کہنے پر ہم حلال نہیں چھوڑتے، لیکن ڈاکٹرز کے کہنے پر حرام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج بھی میرے معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ کزن میرج کو اتنا مشکوک اور اتنا وہ بنا دیا گیا ہے کہ کزن میرج جو ہے وہ بتلاتے ہیں کہ آج کی سائنس، آج کے ڈاکٹرز، میں اس سے انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کیس ایسا سامنے آیا ہو کزن میرج کی وجہ سے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بھائی نہیں، کزن میرج کی وجہ سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد جو ہے معذور ہوتی ہے، یہ کوئی عیب ہوتا ہے۔ تو اگر معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے کیسز ایسے ہوں گے، چلیں مثال کے طور پر 100 میں سے 3 نکال لیں، اور اسی طرح وہ کیسز دیکھ لیں جو غیروں میں ہوئے ہیں، ان کے ہاں بھی دیکھ لیں کتنے معذور بچے پیدا ہوئے ہیں، اور معذور پہ معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں، 2 سے 3 بچے۔ لیکن ناظرین کرام دور حاضر کے اندر کزن میرج آج خاص طور پر UK یورپ میں رہنے والے کزن میرج کے تو بالکل قائل ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ کئی جگہوں پر میرے سامنے ایسے معاملات پیش آئے تو اچھے رشتے۔ دیکھیں کزن میرج کے فوائد بہت ہیں، پہلے میں اس کی طرف آؤں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس کزن میرج کے نقصانات کی جانب بھی میں آؤں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو محسوس ہوتا ہے کزن میرج کے نقصانات۔ لیکن پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کزن سے شادی کرنے میں اگر کوئی واقعتاً کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کریم کبھی بھی کزن میرج کی طرف توجہ نہیں دلاتے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رشتے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ جن رشتوں سے شادی کی جا سکتی ہے، یعنی جن سے نکاح جائز ہے، یعنی کہ وہ بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک و بنات، یہ پورا اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ذکر فرمایا، یعنی کہ اپنے پھپھی کے بیٹے سے، اپنے چچا کے بیٹے سے، اپنی خالہ کے بیٹے سے، اپنے ماموں کے بیٹے سے، یعنی کہ اس میں سارا اس بات کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ سارے کزن ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر فرما کر کیا اس بات کی طرف توجہ ہمیں دلا کر یہ نہیں کہا کہ یہ ایمان والو کہ کزن میرج جو ہے وہ تم کرو اور یہ تمہاری لیے جائز ہے، اور فرمایا کہ شادی کے لیے سب سے بہترین رشتے ہی یہی ہیں۔ لیکن آج میرے معاشرے کے اندر کزن میرج کو ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر UK یورپ میں پلنے والے یا جوان ہونے والے، یہاں کے بورن ہونے والے بچے جو پروان چڑھ رہے ہیں، وہ کزن میرج کو بولتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم کیسے کر سکیں۔ اور ناظرین کرام اس کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات، آج کے معاشرے کے اندر سب سے بڑا مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہم کبھی کسی غیر میں رشتہ کرتے ہیں تو ہم پتہ نہیں، ہم ظاہری بات ہے اس کے بارے میں 100% شور نہیں ہوتے، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، کہ بھائی پتہ نہیں نہ جانے کہ وہ کہتے ہیں نا جیسے لاٹری ہے، تو لاٹری والا کام ہے، لیکن یہ لفظ تو غلط ہے، لیکن حقیقتاً آج میرے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہم نے رشتہ کر لیا، پتہ نہیں دیکھو کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اور پھر معاملہ یہ بھی ہے کہ آج معاشرے کے اندر اگر غیروں میں بھی رشتہ کر لیا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے اپنے عیب کو چھپاتے ہیں، جس پر میں نے پچھلے پروگرام میں پچھلے سیٹرڈے میں نے گفتگو کی تھی۔ حضرین کرام یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو سیٹرڈے کا میرا پروگرام ہے، اس کے اندر خاص طور پر معاشرے کے اندر نکاح کے اس پہلو کو نکاح کے پہلو کو آسان کرنا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر بدکاری، بے حیائی اس کی روک تھام ہو سکے۔ اور دوسرا مقصد معاشرے کے اندر خاص طور پر نکاح کے اس عمل کو اس لیے اس طرف توجہ دلائی کہ آج میرے معاشرے کے اندر نکاح کے عمل کو جتنا مشکوک، جتنا مشکل اور جتنا اس کو ایک گھمبیر بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج نوجوان نسل نکاح کے اس عظیم عبادت، عظیم فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کر رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آج میں آپ کی توجہ کزن میرج کی طرف اس لیے کروانا چاہتا ہوں کہ UK یورپ کے اندر خاص طور پر کزن میرج کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے برادر اینڈ سسٹر ہیں۔ بہرحال اب آئیے
اس کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے غیر سے کرتے ہیں تو وہاں پر 100% ایک دوسرے کے بارے میں شیور نہیں ہوتے، لیکن ظاہری بات ہے کزن میرج ہوتی ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، پھوپھی کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، ماموں کی خالہ کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، تو یہ سارے رشتے جو ہیں ظاہری بات ہے بچپن سے جوان ہوئے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے، معاملات زندگی ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عادات اور اطوار سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کا ہوا پہلا فائدہ، اور دونوں کے ماں باپ بھی اپنے ان بچوں کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی عادات سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی وہاں بہت آسانی سے ججمنٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے ناظرین کرام کزن میرج کا؟ کہ سبحان اللہ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر خاص طور پر کزن میرج کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد اگر ان میں اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ان میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب دونوں کا خاندان کون ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور دونوں جو ہے پھر دونوں خاندانوں کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہر ممکن کوشش کر کے بڑے بیٹھ کر سمجھا کر ان دونوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اگر دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت دے دیں، دونوں کے درمیان اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت دے دیں تو اس اولاد کی نعمت کی پرورش کرنے کے اندر دونوں ہی اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، دونوں ہی، اور یہاں تک کہ ایک رشتہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے دادی دادا، نانا نانی، اور اسی طریقے سے ماموں چاچو، پھوپھیاں، خالائیں، یہ سب جو ہے آپس میں کلوز رشتے ہوتے ہیں، اور اس میں مزید جو ہے ایک بچوں کے ساتھ پیار و محبت، اور یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں بھی پھر بہت سے اس کے فوائد سامنے آتے ہیں۔ یہ تیسرا فائدہ۔ ناظرین کرام فوائد میں گنانا چاہوں تو بہت سارے فائدے ہیں، اور بہرحال اس میں مزید بھی فوائد تلاش کیے جا سکتے ہیں ناظرین کرام، لیکن کزن میرج کی طرف آج میرے معاشرے کے اندر لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ ڈاکٹرز نے اور آج کی سائنس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ان کے درمیان جو اولادیں ہوتی ہیں وہ معذور ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام معذور کی بات اگر دیکھیں تو آج میرے معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسے ہی بچپن میں ٹھیک ہوتے ہیں، بعد میں معذور ہو جاتے ہیں، دماغی طور پر ڈسیبل ہو جاتے ہیں، ہاتھوں سے معذور ہو جاتے ہیں، نہ جانے کن کن انداز سے۔ تو آج میرے معاشرے کے اندر خاص طور پر دیکھیں کتنے ہی وہ رشتے ہیں جو آپ اپنے امی ابو کو میں دیکھیں، آپ اپنے آبا و اجداد میں دیکھیں، کتنے وہ رشتے ہیں جو کزن میرج کی وجہ سے ہوئے اور ان کے درمیان میں کتنی لڑائی جھگڑے ہوئے، لیکن پھر بھی آپس میں پیار و محبت اور اپنائیت اور سب کچھ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جہاں پر غیر ہیں، اور غیر سے مراد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اپنے رشتہ دار نہیں تھے، اپنے خاندان والے نہیں تھے، لیکن ان کے درمیان رشتے ہو گئے، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ رشتے جو ہے نفرت بھرے ہیں، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد جو میری گفتگو کرنے کا مقصد ہے وہ نکاح کو آسان کرنا ہے۔ آج یقین جانے کہ لڑکا ہے چاہے جوان بیٹا ہے جوان بیٹی ہے، دونوں طرف سے کزن میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کزن ہے اور ہم دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، ہم کیسے شادی کریں؟ حالانکہ دونوں کے بچے جوان ہیں اور شادی نہیں کرتے، اور باہر کے بھی رشتے نہیں آ رہے ہیں، اور یہ بھی آپس میں رشتے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت بڑا ایک جرم ہے جو ہم آج کے معاشرے میں کر رہے ہیں، اور پھر ڈر صرف امکانات کی صورت میں کہ ممکن ہے کہ آگے اولاد معذور ہو جائے۔ تو اس لیے ناظرین کرام اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ناظرین کرام میں اپنے تسلسل کے ساتھ اگلے ٹاپک کی جانب چلوں گا، اور جس میں ناظرین کرام میں نے پچھلے پروگرام سے بھی باقاعدہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آیات بینات کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان نکاح کی 4 آیات کے اندر اگر اس کو برکت کے لیے پڑھنی تھی تو اللہ کریم جو ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھ دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھ دیتے، قرآن کریم کی بڑی آیت ہے، کوئی اور سورہ مبارکہ پڑھ دیتے اگر برکت کے لیے پڑھنی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر، ناظرین کرام بہت سے آپ لوگ ہیں آپ کا بھی نکاح ہوا ہے ظاہری بات ہے نکاح کے اندر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آیات بینات کی تلاوت کیوں کی؟ اس میں دلہن دلہا کو، دونوں خاندانوں کو ایک بہت بڑا پیغام، بہت بڑی نصیحتیں کی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج میرے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، وہاں پر نکاح میں اگر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو وہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، نہ کہ پیغام اور نصیحت کے لیے وہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج آپ لوگوں کا بھی نکاح ہو چکا ہے، بال بچے دار ہو چکے ہیں، بلکہ دادیاں نانیاں بن چکے ہوں گے، لیکن آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ خطبہ نکاح کے اندر جو نکاح کی جو آیات بینات پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر پیغام کیا ہے، اس کے اندر کیا نصیحتیں ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلے ویک میں نے ایک آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی اس کی جو ہے میں نے تلاوت کی تھی اور اس کا میں نے ترجمہ بیان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی، اور دوسری جو ہے میرے ابھی فقط ذہن میں نہیں ہے، اور جو ہے غالباً سورہ نساء ہے یا سورہ آل عمران، بہرحال ان میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 4 آیات کا انتخاب کیا۔ پہلی آیہ مبارکہ ہے، دیکھیں ان میں جتنی آیات کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور کیا توجہ دلائی؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں آج میں اور آپ اپنے معاشرے میں جیتے ہیں نا، تو وہاں پر ہمیں کیا ہے، کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، کہیں باہر آتے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کہیں اپنے ابو کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہاں پر ابو کا ڈر اور خوف ہے، کہیں استاد کے ساتھ ہیں تو استاد کا ڈر اور خوف ہے، کہیں اس طریقے سے یہ ڈر اور خوف ہے۔ لیکن جو میاں بیوی کی زندگی ہے، ان دونوں کے درمیان اب ظاہری بات ہے کیمرے والی زندگی تو ہو نہیں سکتی، اب ان کے درمیان میں ان کو ایک خوف دلایا گیا کہ تم ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا، ڈرتے رہنا ایک دوسرے کے معاملات کے بارے میں، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں، کہ تمہیں اللہ کریم کا اگر تمہارے دل میں خوف ہوگا، اتقوا اللہ، تو پھر تم جو ہے تمہاری زندگی بہت کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمہارے درمیان میں سے اتقوا اللہ نکل گیا، یعنی تقوی نکل گیا، پرہیزگاری نکل گئی، خوف خدا نکل گیا، پھر تمہاری زندگی کامیابی بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر تمہاری زندگی میں اتقوا اللہ موجود ہے، تقوی پرہیزگاری کا نور موجود ہے، تو پھر تمہیں زندگی میں تمہاری زندگی کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تمہاری زندگی کے درمیان کبھی دراڑیں پڑ نہیں سکتی، کیونکہ تمہارے دلوں کے اندر اتقوا اللہ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی خطبہ نکاح کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس خطبہ نکاح کے اندر؟ میں یہی پہلے ذکر کیا، اگر برکت کے لیے آیت پڑھنی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات پڑھ سکتے تھے، لیکن اس میں پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا پہلی آیت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا اس سے حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اسلام اور ایمان کی حالت میں تمہارا خاتمہ ہو۔ سبحان اللہ، تو یہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ لیکن ہم پیغام نکاح کے اندر افسوس کے ساتھ خطبہ نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی کہ آقا علیہ السلام خطبہ نکاح ہو یا جنازے کا موقع ہو یا جس موقع پر صحابہ موجود ہوں، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آقا علیہ السلام ان کو پیغام دیا کرتے تھے۔ تو خطبہ نکاح کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ پڑھ کر دونوں خاندانوں کو یہ پیغام دیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، یا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حال میں تم دنیا سے رخصت ہو کہ تم مسلمان ہو۔ دیکھیں جنازے کے اندر بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کیا ہے؟ اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ وہ جوڑا جو سبحان اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا، تو سبحان اللہ ان کی زندگی بھی ایسی خوبصورت زندگی ہوتی ہے کہ جس میں واقعتاً ایک پیار و محبت جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام ایسے بہت کم جوڑے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیہ مبارکہ پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا اور سبحان اللہ اور تمہیں قبائل میں، خاندانوں میں تقسیم کر دیا، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بلند مرتبے والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالی تو باریک بین ہے، وہ تو جاننے والا ہے، علیم خبیر وہ تو جاننے والا ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو ناظرین کرام، لیکن افسوس کے ساتھ سچ بتائیے گا، آپ کا بھی نکاح ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ بال بچے دار ہو چکے ہیں، بچوں کے بھی نکاح ہو چکے ہوں گے، بلکہ دادیاں نانیاں بھی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ آج میرے معاشرے کے اندر نکاح کو ایک برکت کے لیے نکاح پڑھا جاتا ہے۔ آج نکاح کے اس عمل کو جب ہم نے برکت کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ برکت کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور پھر جب ہماری اعمال کی نحوست ہوتی ہے اور جب ہماری نیک اعمال سے دوریاں ہوتی ہیں تو وہ برکت بھی ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر دیکھ لیں آج میرے معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو دیکھ لیجئے، آج میرے معاشرے کے اندر خلا کا ریشو دیکھ لیجئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نکاح کے عمل کو بحیثیت ایک برکت کے لیے استعمال کیا۔ تو اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ یقین جانیے کہ بہت سے میں اپنے دوست علماء اور اپنے ان سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ جب بھی آپ کہیں نکاح پڑھائیں تو نکاح کے وقت خطبہ نکاح کی وضاحت ضرور کیجئے، اور الحمدللہ میں جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں جہاں پر بھی تو میں خطبہ نکاح کی ضرور وضاحت کرتا ہوں، اگر پوری نہ کر سکا تو کم سے کم ایک آیہ مبارکہ کی ضرور جو ہے وضاحت کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ اس میں مزید آیات بھی ہیں، ایک آیت اور ہے اور اس کے بعد کچھ احادیث ہیں خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام میں اگلے پروگرام میں پیش کروں گا۔ تو آج دو آیات بینات کی جو ہے کچھ میں نے ہلکا سا اس کا مفہوم بیان کیا، لیکن ناظرین کرام آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے خاص طور پر آپ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ اس نکاح کے ترجمے کو پڑھیں، اور خاص طور پر اگر آپ کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، دادیاں نانیاں بھی بن چکی ہیں، لیکن آج تک بھی نکاح کے خطبے کی آیات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی آیت پڑھی جاتی ہیں اور اس کا آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور اللہ نے دونوں جوڑوں کو کیا پیغام دیا تھا، جو پیغام آپ کو شادی کے شروع میں دیا گیا تھا وہ پیغام آپ نے شادی کے آخر تک اب تک بھی آپ نے وہ پیغام نہیں سمجھ سکے، تو اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب دونوں جوڑے وہ پیغام سمجھ جائیں گے تو ان کے درمیان میں پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام میں نے ازدواجی زندگی میں شادمانی کے لیے رہنما اصول الحمدللہ ترتیب وال لے کے چل رہا ہوں، اور میں نے یہ ذکر کیا ہے، میں بڑی بات نہیں کرتا، انشاءاللہ سیٹرڈے کا میرا جو یہ پروگرام ہے ازدواجی زندگی سے متعلق خاص طور پر اور نکاح سے متعلق شادی کورس سے متعلق جو ہے میں اس میں گفتگو کرتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پر ایک تو نوجوانوں میں نکاح کے عمل کو آسان کرنا، اور دوسرا خاص طور پر وہ جوڑے جن کا نکاح ہو چکا ہے اب ان کی زندگیوں میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، ان میں آپس میں پیار و محبت نہیں ہے، اتحاد و اتفاق نہیں ہے، تو ان کے درمیان اتحاد و اتفاق، ان کے درمیان پیار و محبت کیسے قائم ہو جائے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے ایک دوست عالم دین ہیں، انہوں نے تقریباً 60 سے اوپر جو ہے اصول اس کے بیان کیے ہیں۔ اگر ان 60 اصولوں کو اگر آپ اپنی زندگی کے رہنما اصولوں میں سے 60 نہ بنائیں، 30 ہی بنا لیں، تو یقین جانیے کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جوڑے جن کے درمیان میں لڑائی جھگڑے چلتے ہیں ان کے درمیان پیار و محبت ضرور قائم ہوگا۔ آئیے ناظرین کرام ان اصولوں میں سے پچھلے پروگرام میں باقاعدہ میں نے ناظرین کرام 22 جو ہے 22 رہنما اصول اور رولز میں نے بیان کر چکا تھا، اور ناظرین کرام افسوس کے ساتھ کہ شادیاں ہو چکی ہیں، زندگی کا کوئی اصول نہیں معلوم، افسوس کے ساتھ کہ بچے ہو چکے ہیں، زندگی کا کوئی اصول نہیں معلوم، افسوس کے ساتھ کہ دادیاں نانیاں بن چکی ہیں، حتیٰ کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک واقعہ سنایا تھا بڑے درد دل کے ساتھ، ایک دادی اماں میرے سامنے رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ میرے پوتے جوان ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ بچوں کے دادا، بچوں کے پردادا وہ جو ہے مجھے سب کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، مجھے سب کے سامنے برا بلا کہتے ہیں، مجھ پر لان تان کہتے ہیں۔ اب دیکھو میری یہ عمر ہے کہ میری قبر میں ٹانگیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ میرے ہسبینڈ مجھے اب یہ میری یہ عزت ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کیا ہے، ہمیں زندگی کے اصول نہیں معلوم۔ آج معاشرے کے اندر بزنس کے اصول نہیں معلوم ہوتے، باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اپنا بزنس
بزنس نہیں دیتا کہ اس کو زندگی کے رولز اور اس کو بزنس کے رولز نہیں آتے، اس کو بزنس کے اصول نہیں آتے تو بزنس میں نقصان کرے گا. بزنس تو نہیں دیتا لیکن اس کی شادی بغیر اصولوں کے کر دیتا ہے، اس کی شادی بغیر رولز کے کر دیتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں افسوس کے ساتھ، ہم نے تو بڑا خرچہ کر کے اس کی شادی کی تھی، بڑی خوشی سے اس کی بڑی خوشی ہم نے کی تھی، بہت خرچہ کیا تھا، اس کی چاہتوں کو پورا کیا تھا. ارے میرے بھائی، یہ شادیوں میں خرچوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی. زندگیاں جو ہیں وہ اصولوں پر قائم ہوتی ہیں. آج دیکھ لیں، جس فیکٹری، جس کارخانے، جس کمپنی، جس کا بھی کچھ اصول، جس کے کچھ رولز ہوں گے، اگرچہ وہاں اس پر 100% عمل نہیں ہوگا، 50% ہوگا، لیکن اس کمپنی کی، اس فیکٹری کی، اس آفس کی کامیابی آپ کو نظر آئے گی. اسی طریقے سے جس گھر میں آپ کو رولز اور اصول نظر آ جائیں تو یہ سمجھ، جس گھر میں آپ کو کامیابی اور شادمانی اور خوشیاں نظر آ جائیں تو یہ سمجھ لیجئے ان کے کچھ نہ کچھ اصول ضرور ہیں. آئیے ناظرین کرام، ان اصولوں میں سے میں 22 اصول بیان کر چکا ہوں. اگر آپ نے ترتیب وار جو ہے وہ اصول سنے ہیں تو یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے کئی لوگ ملے راستوں میں بھی، اس کے علاوہ بھی بہنوں نے بھی پیغامات بھیجے کہ قاری صاحب الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں سیٹرڈے کا، اور الحمدللہ ہمارے درمیان میں ہم میاں بیوی بیٹھ کر پروگرام دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ اب ہمیں یہ ذوق ہوا، یہ شوق ہوا کہ کوئی تو ہے جو ہمارے بارے میں بات کرتا ہے اور ہمارے درمیان میں اتحاد و اتفاق کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال ناظرین کرام، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے توفیق نصیب فرمائی. ناظرین کرام، اصول نمبر 23، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیجئے. اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیجئے اور ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر زندگی گزاریے. سچ بتائیے گا کہ آج شوہر صاحب کہتے ہیں وقف کرنا، آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی ملکیت اب اپنی نہیں ہے، اب یہ ملکیت دوسرے کی ہے. شوہر اگر اپنی بیوی کو دیکھیں، اگر آپ کوئی چیز مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، میں آپ کو وقف سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے پیسے مسجد کے لیے وقف کر دیے. اب وہ پیسے جو ہے مسجد ہی کے لیے وقف ہے اور مسجد انتظامیہ اب اس کو جو ہے مسجد کے معاملات میں خرچ کرے گی. اسی طریقے سے اگر شوہر اپنے آپ کو اپنی بیوی کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اب بیوی اگر اپنے شوہر سے کوئی ریکویسٹ کرتی ہے، کوئی گزارش کرتی ہے، تو شوہر صاحب کو وہاں برنگیختہ ہونے کی، غصے میں آنے کی اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ اصول نہ ہونے کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بیگم صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے وقف کر دیا ہے اور اس کے لیے وقف کیا ہے، لیکن شوہر صاحب اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اب بیگم صاحبہ کہتی ہیں آپ بس میں کیا کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، اور جو ہے آگے سے ان کو کچھ سنانا شروع کر دیتی ہیں، تو پھر یہ انتہائی بدتمیزی کی علامت ہے. تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیجئے اور ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر زندگی گزاریے. ایک دوسرے کے زیادہ قریب کب ہوں گے؟ کہ ظاہری بات ہے جب ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے. اور پھر زیادہ قریب کب ہوں گے؟ کہ جب آپ دونوں کی ظاہری بات ایک دوسرے کے لیے وقف ہوں گے تو انشاءاللہ قربت بڑھے گی. اصول نمبر 24، ایسا لباس پہنیے جو ایک دوسرے کے لیے کشش کا باعث ہو اور جو اوروں کو بھی بھلا لگے. اوروں سے مراد یہ کہ اپنی آل اولاد، اپنے محارم رشتے. لیکن افسوس کے ساتھ جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، نہ وہاں شوہر صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ وہاں بیگم صاحبہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں. آج معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے تو اپنے آپ کو خوب تیار کر رہی ہیں اور شوہر صاحب بھی اپنے آپ کو خوب تیار کر رہے ہیں. اب اس میں یقین جانیے، میں اپنی ایشین کمیونٹی سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک اگر غیر محارم کے لیے ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر محارم کے لیے ہے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. آپ اپنی امی کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنی بہن کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محارم رشتوں کے لیے تیار ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب والد صاحب ہیں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے محارم رشتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ناظرین کرام، لیکن افسوس کے ساتھ آج معاشرے میں یہ ہو نہیں رہا. جب ہو نہیں رہا تو یہ اصول ہماری زندگی میں نہیں ہے. جب یہ اصول ہماری زندگی میں نہیں ہے تو محبتیں اور آپس میں ایک دوسرے کی اٹینشن اور ایک دوسرے کی طرف اٹیکشن یہ کیسے ہوگی؟ تو فرمایا کہ ہاں ایسا لباس پہنیے کہ جس میں جوش، ایسا لباس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے شوہر کو کیسا لباس آپ کے لیے پسند ہے، ویسا لباس پہنیے. اور خاص طور پر گھر کے اندر عورت کو کوئی عار نہیں ہے. شرعاً جو ہے ایسا لباس
گھر کے اندر جس کو شوہر پسند کرتے ہیں آپ ویسا لباس پہن سکتی ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر آپ کے دیور موجود ہیں، اگر گھر کے اندر آپ کے غیر محارم رشتے موجود ہیں، یا گھر کے اندر آپ کے آج افسوس کے ساتھ جس معاشرے کے اندر وہاں جی رہے ہیں وہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم خاص طور پر ہماری ایشین کمیونٹی میں ابھی بہت کم ہی رہ گیا، لیکن جہاں ہے تو وہاں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر شوہر صرف شوہر ہیں اور بچے چھوٹے ہیں اور ماشاءاللہ غیر نابالغ بچے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے سامنے بھی اگر ایسا لباس جو کم از کم ایسا لباس جو شوہر کو پسند ہے وہ آپ پہننے کی اجازت ہے۔ لیکن اسی طریقے سے خاص طور پر مردوں کو بھی چاہیے اور بچوں کو بھی ایسا لباس ہو کہ جو آپ کل اپنی بیٹی کے لیے رول ماڈل بن سکیں، اور شوہر صاحب بھی ایسا لباس پہنے کل اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہو۔ آج نوجوانوں نے بھی بچوں نے بھی ایسا لباس پہننا شروع کر دیا گوروں کی طرح، یعنی کہ خاص طور پر جوان جو گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھٹنوں سے اوپر، یعنی گھٹنوں سے اوپر نہیں، مردوں کی جو یعنی سطر کا حصہ جو ہے وہ چھپا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کہ میں اس پر مزید جو ہے کسی موقع پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اصول نمبر 25، یہ جو آج کا آخری اصول ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں 3 اصول بیان کرتا ہوں کیونکہ اصول بہت بیان کر دیے جائیں لیکن یاد کچھ بھی نہ رکھا جائے تو فضول ہو جاتی ہے بات۔ 25واں اصول ہے، جب تھکے ہوئے ہوں تو جسم کو مکمل آرام پہنچائیے۔ دیکھیے اگر آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، تھک گئی ہیں کام کاج کر کے، آج یقین جانی کہ اس ملک کے اندر ڈپریشن کے اندر، ایگزائٹی کے اندر اور طرح طرح کی بیماریوں کے اندر خواتین بھی گرفتار ہیں، مرد بھی گرفتار ہیں۔ جب ظاہری بات ہے ملٹی ٹاسک آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر آپ کے لیے پریشانیاں ہوگی، تو اس لیے فرمایا کہ جب تھکے ہوئے ہو شوہر کو چاہیے کہ بیگم صاحبہ تھک گئی ہیں تو ان کو کہیں کہ اب تو آرام کر لے اور جا کر قربان جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے بھی اٹھتے تو ایسے اٹھ جاتے کہ بستر سے ایسے جدا ہوتے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بالکل انہیں محسوس بھی نہ ہوتا۔ لیکن سبحان اللہ یہ تھا ایک عبادت کا بھی انداز۔ لیکن اگر آپ کی بیگم صاحبہ آرام کر رہی ہیں، آپ بچوں کو سنبھال لیں، آپ بچوں کے شور شرابے کو کنٹرول کر لیجئے، بیگم صاحبہ سے کہیں آپ آرام کر لیں، یقین جانیے کہ جب آپ ایک اس کا خیال کریں گے کیا اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اگر شوہر صاحب تھکے ہوئے ہیں آپ ان سے کہتی ہیں کہ جائیں آپ آرام کر لیں، بالکل آپ بیڈ میں جا کر لیٹ جائیں اور سکون کریں تاکہ کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں، یا آپ ان کی خدمت کر لیتی ہیں تو سبحان اللہ، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اصولوں کو اپنی زندگی کے رہنما اصول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں ان 3 اصولوں کو۔ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیجئے، میاں بیوی، اور ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر زندگی گزاریے۔ نمبر 24، ایسا لباس پہنیے جو ایک دوسرے کے لیے کشش کا باعث ہو اور جو آپ کے اپنے محارم جو خاص طور پر اپنے ایک دوسرے کے لیے کشش کا باعث ہو۔ نمبر 25، جب تھکے ہوئے ہوں تو جسم کو مکمل آرام پہنچائیے۔ یہ 3 اصول حضرات کرام پچھلی دفعہ کے جو 3 اصول ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، اپنے اصولوں کو یاد رکھیں، اور خاص طور پر آپ جانتے ہو اگر معاشرے کے اندر آپ کے وہ خاندان والے، وہ رشتہ دار، وہ دوست احباب جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں ان کو ضرور دعوت پیغام دیجئے کہ سیٹرڈے کا پروگرام ضرور دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ دیکھ لیں اور ان کے درمیان میں پیار و محبت قائم ہو جائے۔ اور جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو یہ مکافات عمل ہے، جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ کریم اس کی زندگی میں پیار و محبت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے خاتمے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن جوڑوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاقی ہے، اللہ کریم ان میں پیار و محبت نصیب فرمائے، اور جو بالغ بچے اور بچیاں جوان ہو چکے ہیں اللہ کریم ان کے رشتوں میں آسانی پیدا فرمائے۔